Bismillahir Rahim. It's always a pleasure to have Shahid Khaqan Abbasi Sahab on my show ji. And once again, he's with me. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. मैं लंबी तमीद इस हस्ते नहीं बननी कि सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਹਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਛਿਕਣਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ तो वैसे हो गया, मैं उस चक्कर ही नहीं पै रहा. Straight away I'll go to the questions. जी. I know मरियम बीबी आई, आपसे मुलाकात की, सब कुछ हुआ. یہ بھی کہا گیا کہ جناب کوئی اسٹریٹجی ڈسکس نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی کی ڈسکس ہوا؟ نہیں, کوئی ایسی پارٹی کی بات ڈسکس نہیں ہوئی, نہ ہی سیاست ڈسکس ہوئی. جنرلی جو بات ہوتی ہے جب لوگ بیٹھتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا حالات ہیں, پارٹی کا رول اس میں کیسا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ایک جنرل ڈسکشن تھا. وہاں پہ وہ آئی تھی بنیادی طور پہ جو مفتاح صاحب, احسن صاحب اور میں جیل سے آئے ہیں, تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ آ کے ہم سے ملاقات کر لیں. تو اس سلسلے میں وہ لاہور سے آئی تھیں, کوئی اور مقصد نہیں تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, مقصد نہیں تھا, لیکن آپ نے کہا نا ویسی گفتگو ہوتی ہے کہ حالات کیسے ہیں. تسی کی دسے حالات کیسے ہیں؟ میں تو یہ دسیا, یہ تو تھوڑا شو ہی 3 زبانیں چ ہوتا ہے, سمجھ آتی زبان نے جواب دئیے. نہیں, میں یہ بتایا کہ وہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, ہم تو جیل میں تھے, کہ آج معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہر شخص پریشان ہے. اور میں تو خود ہی 8 مہینے میں یہ تبدیلی دیکھ کر, جو زمینی تبدیلی ہے, کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آج مطمئن ہو, ہر آدمی پریشان ہے. کراچی ہم گئے, پارٹی ورکر سے لے کر جو وہاں کے سب سے بڑے صنعت کار ہیں, سب سے ملاقات ہوئی, سارے پریشان, اپنی جگہ پہ پریشان, اور امید کی کرن نظر نہیں آتی. تو بڑے ہی تشویشناک حالات ہیں, اور یہ سیاست کی بات نہیں ہے, یہ اب ملک کی بات ہے. یہ بات سیاست سے تھوڑی آگے چلی گئی. ایم کیو ایم کے پاس کیوں گئے تھے آپ؟ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی صاحب اور اپنے فاروق ستار صاحب, یہ دونوں میاں صاحب کو اسپتال میں دیکھنے آئے تھے. اچھا. تو ہم کراچی گئے تو ہم نے کہا مناسب سمجھنے کو شکریہ بھی ادا کریں. اور پھر جب آدمی بیٹھتا ہے, جیسے ابھی آپ کو کہا کہ پھر سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے, ان کی بھی یہی تشویش تھی کہ آج ملک کے اندر لوگ پریشان ہیں, معیشت کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, ایک ملک کے سیاسی اور اکنامک مستقبل کے حوالے سے. تو اس پر گفتگو ہوئی, بحث ہوئی, اور ہم نے وہاں واضح بھی کیا کہ ہم کوئی حکومت گرانے نہیں آئے, نہ ہم کسی -1 -2 فارمولے میں یقین رکھتے ہیں. بٹ ایم کیو ایم واز کنسرنڈ. جی, ایم کیو ایم, میں بتایا, سارا پاکستان کنسرنڈ ہے. اور جو سیاسی آدمی ہوتا ہے, گورنمنٹ کے الائز بھی ہیں, وہ نہیں الائز ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پریشان نہ ہو. الائز ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن عوام کی پریشانی تو بہرحال وہ بھی فیس کرتے ہیں نا. تو اسی طرح آپ جائیں گے کاف کے پاس بھی؟ نہیں, ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ تو حکومت کے ساتھ ہیں. اگر پارٹی نے سمجھا تو بالکل چلے جائیں گے. یہ ڈائلاگ سب سیاسی جماعتوں سے ہوتا ہے, رہنا چاہیے. ایم کیو ایم کے پاس جانے کے لیے پارٹی متفق تھی؟ جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. اچھا. کاف کے لیے جانے کے لیے, لیکن وہ میں نے پہلے کہا کہ وہ زیادہ ایک آپ سوشل انٹریکشن سمجھ لیں. ان کو شکریہ ادا کرنا تھا کہ مشکل ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کو جا کر اسپتال میں دیکھنا. وہ لوگ آئے, انہوں نے, ان کی مہربانی تھی, انہوں نے اپنا ایک پرانا رشتہ, اور پھر ایک پرانا رشتہ قائم ہے. 2 دفعہ ہم حکومت میں اکٹھے رہے ہیں, اپوزیشن میں رہے ہیں. تو یہ ڈائلاگ تو سیاست میں نہ ہو. تاثر یہ مل رہا تھا بھائی صاحب کہ آپ شاید کوئی بلاک بنانا چاہ رہے ہیں, اور کوئی حکومت کو تھوڑا سا جھٹکا دینا چاہ رہے ہیں, اور اس لیے آپ گئے تھے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہم نے ایسی کوئی بات کی, نہ انہوں نے کی, نہ ہم نے کی. اچھا. لیکن پریشانیاں سب کی ہیں, اور حکومت کو جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت تو ویسے ہی مفلوج ہے. ٹھیک ٹھاک ہے. کیا ہوا؟ کیا یہ کوئی کام بتا دیں حکومت جو کر رہی ہو یا کیا ہو. آپ لوگ اپوزیشن والے اگر متفق ہوتے, اکٹھے ہوتے, تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بڑا ایشو ہوتا. آپ لوگ نہیں ہیں اکٹھے. نہیں, اپوزیشن دیکھیں, اپوزیشن تو اسمبلی کے اندر اپنا رول ادا کرتی ہے نا, یہ باہر بات کرتی ہے. عددی برتری تو حکومت کے پاس ہوتی ہے, ورنہ حکومت نہ ہوتے. تو اب ان کا کام ہے کام کرنا. پاکستان میں دیکھیں, ہم ہر وقت تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں, لیکن تبدیلی کے جو طریقے ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں.
جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے عدم اعتماد کا، وہ تقریباً ایک ناممکن سی بات ہے جو اس کی موڈیلٹیز ہیں. اس طرح سڑک کا جو طریقہ ہے اس میں آپ ہمیشہ رسک لیتے ہیں کہ کہیں جمہوریت ہی ڈیریل نہ ہو جائے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب لوگ بے پناہ پریشان ہوں اور لوگ خود سڑکوں پہ آ جائیں اور ایک انارکی ہو جائے، تو اس میں پھر جو ڈیموکریسی ڈیریل ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ پھر سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک بیلنس برقرار رکھیں کہ ملک کے اندر حالات بھی بہتر ہوں اور ڈیموکریسی بھی چلتی رہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو آپ نو کانفیڈنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور نہ آپ سڑکوں پہ نکلنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مشورہ کر کے آیا کرو جماعت سے، تو میں اس کا جماعت کا بھی موقف دے دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان ہاؤس چینج کا ایک تو موڈیلٹیز کا ایشو ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے، دوسرا کر کے آپ کیا کریں گے. اسمبلی ڈیزالو کریں گے نا، آپ حکومت تو چلا نہیں سکتے. 84 لوگ ہماری جماعت کے ہیں، کیسے حکومت چلے گی؟ 30% بھی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج اس بات کو سمجھا جائے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، اور یہ سب پر لازم ہے، جو اپوزیشن میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو انفلوئنس کرتے ہیں ملک میں سیاست کو، وہ یہ دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. کیا آپ نئے لیڈر آف دا اپوزیشن بننے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسا کوئی خطرہ نہیں. اچھا، اب اپوزیشن روز روز تبدیل نہیں ہوتے. ہماری پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، لیڈر اپوزیشن بھی وہی ہیں. دوسرے دونوں عہدے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دے دیے ہیں. تو کام چل رہا ہے. آج وہ ملک میں نہیں ہے، ان کا خلا ہم پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کمی رہ گئی وہ آ کر پوری کر دیں گے. کب آئیں گے؟ میرا خیال ہے جب، میں اس پہ ڈیٹ نہیں دے سکتا، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کا علاج شروع ہو گیا ہے اور وہ خطرات سے باہر ہیں، تو وہ انشاءاللہ آ جائیں گے. میں 4-6 ہفتے کی بات میرا خیال ہے. 4-6 ہفتے تک؟ 4-6 ہفتے. اب رمضان شریف شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں، ہو سکتا ہے یہ وہ سمجھیں کہ رمضان شریف کے بعد تشریف لائیں. سو میاں شہباز شریف صاحب یہاں تو رمضان سے پہلے آ جائیں گے یا رمضان کے بعد آ جائیں گے؟ جی، میرا ذاتی خیال ہے کہ بجٹ سیشن میں انشاءاللہ یہیں پر ہوں گے. اچھا چلیں، یہ تو بڑی آپ نے خبر دے دی جناب. اچھا، مریم بی بی بھی جائیں گی؟ میں نے پھر آپ نے پوچھا ہے، میں نے رائے کا اظہار کیا ہے. میرے پاس کوئی تسی بڑے کیئرفل ہو گئے. ہو سکتا ہے پہلے آ جائے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ بجٹ سیشن میں انشاءاللہ ضرور یہاں پر ہوں گے. بڑا کیئرفلی چل رہے ہو تسی. کیئرفل تسی. اچھا، مریم بی بی جائیں گی باہر؟ کورٹ سے اجازت دیں گے، ان کی خواہش تو ہے. خواہش ہے، ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے اس کا والد جب بیمار ہو تو اس کے پاس موجود ہو. تو وہ آج بیل پر ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کیوں روکے ہے، کیونکہ بیل کی اپنی شیورٹی موجود ہے. اگر وہ نہیں آتی تو وہ شیورٹی آپریٹ ہوگی، اور پھر اگر کسی نے بھاگنا ہو تو پاکستان سے بھاگنا مشکل نہیں ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. صحیح. تو بھاگنے والی وہ خاتون ہے جو ملک سے باہر تھیں، ان کو آپ نے کنوکٹ کیا، اور پاکستان کی پہلی خاتون ہے جن کو کنوکٹ کیا گیا ایسے معاملات میں. ان کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی واپس ملک میں آئیں، جیل گئیں، اور اب بیل پر ہیں. تو اس میں کیا آپ کیا خدشہ ہے؟ اگر ان کو بھاگنے کا کچھ ہوتا تو وہ آتی ہی نہ وہاں سے. صحیح ہے. میاں نواز شریف صاحب کا جو علاج ہے اس میں ڈیلے ہو رہا ہے کہا جاتا ہے، ہو رہا ہے ڈیلے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں، پیشنٹ کو پہلے اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی بڑے سیریس ایشوز تھے. جب سے یہاں سے گئے ہیں، اس دن کی رپورٹیں تو حکومت کے پاس موجود ہیں نا، تو ان کو دیکھ لیں، کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ پیشنٹ کے میڈیکل ہسٹری کو پبلک ڈیبیٹ میں لانا کوئی مناسب بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ 100 ڈاکٹر لے لیں، اس کو آپ کسی پیشنٹ کی دکھائیں، اس کا ریکارڈ دکھائیں، وہ آپ کو 100 مشورے دے گا. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہی ایسا ہے. اور پھر کچھ پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، کچھ پیشنٹ کا ایک پرائیویسی کا حق بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے تماشا لگا لیا ہے اس کو چھوڑیں. آج ملک کا بڑا ایشو نواز شریف کی صحت نہیں ہے. ملک کا بڑا ایشو ملک کی معیشت ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں. نواز شریف صاحب تو نہ سیاست میں ہیں، نہ وہ سیاست کر سکتے ہیں،
نہ وہ حکمرانی ہیں نہ اپوزیشن میں ہیں. وہ تو سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے وہ سیاست سے نکال دیا. سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے کہ وہ کوئی پارٹی آفس نہیں رکھ سکتے. لیکن وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں ان کے ایک شہری کے حیثیت سے ان کا حق تو حاصل ان کو ہے نا, لیکن کوئی نہ ان کے پاس پارلیمنٹری عہدہ ہے نہ پارٹی کا عہدہ ہے. اور آج میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سیاست کا محور ملک کی نواز شریف ہی ہے. پرائم منسٹر بات کرتا ہے نواز شریف کی, آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کی, وزیر بات کرتے ہیں نواز شریف کی, اخباروں میں روز نواز شریف کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. تو یہ کیا بات ہے, اس کا ذرا آپ جواب دے دیں. میرے خیال میں اس کا جواب لے لیتے ہیں, آپ ہی سے لیتے ہیں جی. اور ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, ایک کمپلشن ہے, اس کے بعد لیتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ابھی بھی لوگ میاں نواز شریف صاحب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, لوگ ناراض ہیں حکومت سے اس لیے, یا انہوں نے سارے عہدے چھوڑ دیے پھر بھی وہیں پہ کھڑے ہیں اور اپنی بیہائنڈ دا سین وہ اپنی سیاست جاری رکھے ہوئے ہیں؟ واٹ آر دا ریزنس؟ یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں. اچھا, کہ قدرت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کسی کے لیے عزت یا کسی کے لیے ذلت. ذوالفقار علی بھٹو 41 سال پہلے پھانسی ان کو ہوئی, آج بھی ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کو پڑتا ہے. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا حکومتوں سے, ایگزائل میں چلے گئے, 14 سال کے بعد آئے اور وزیر اعظم بن گئے. تو آج بھی آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کی, ان کی جماعت کی, حکومت سے نکالا, الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب جانتے ہیں. اور لیکن آج بھی سیاست کا محور نواز شریف ہے. اور میں آپ جو پولز آئیں ان کو دیکھ لیں, آج الیکشن کرائیں, 1 سال بعد کرائیں, 3 سال بعد کرائیں, مقررہ مدت جب پوری ہو, آپ الیکشن کا رزلٹ نواز شریف کے حق میں ہوگا. میاں صاحب کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ وہ فلور آف دا ہاؤس میں آ کے, جب وہ وزیر اعظم تھے تو فلور آف دا ہاؤس میں آ کے کہتے کہ جناب میرے پاس ساری چیزوں کے پروف ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا, اور پھر اسٹیٹ ٹی وی پہ بھی آ کے انہوں نے کہا؟ کس نے مشورہ دیا تھا؟ مشورے کی بات نہیں ہوتی, اپنی سوچ ہوتی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہے. عدالتی کارروائی جو ہوتی ہے وہ عدالت کے ایویڈنس پہ ہوتی ہے. عدالتی کارروائی ٹی وی کو نہیں دیکھتی, وہ فلور آف دا ہاؤس کو نہیں دیکھتی. اور جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, جو باقی کہا, اس میں تضاد نہیں ہے. جو ایویڈنس آپ عدالت میں دیتے ہیں وہ ایویڈنس ہوتا ہے جو ایڈمیسیبل ہو سکتا ہے لیگلی. فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کی ایک ایموشنل بات ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگ رہا ہے, یہ اس بات کے حقائق ہیں. سو وہ ایموشنل سٹیٹمنٹس تھیں؟ ایموشنل نہیں, آپ ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں. اوکے. وہ آپ کو لیگل جو آپ فلور پہ کہتے ہیں وہ لیگلی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ یہ کہیں کہ وہاں یہ کہا تھا یہاں یہ کہہ دیا, وہاں پر آپ ایکسٹمپور بولتے ہیں, آپ جو چارجز آئے ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. یہ ہر آدمی یہ کرتا ہے. اور وہ ایک سپوکن فارم میں ایک سپیچ ہوتی ہے. جو آپ ایویڈنس کورٹ میں دیتے ہیں وہ ریٹن فارم میں دیا جاتا ہے. اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا تضاد نظر آتا ہے, ہوتا نہیں ہے. اس لیے جو کچھ انہوں نے کہا آج بھی اس پر قائم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بن چکے ہیں یا بننے جا رہے ہیں؟ کوئی دھڑے نہیں ہے. کوئی دھڑے نہیں؟ کوئی دھڑے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے 150 MPA ہو, بہت سے ایسے ہوتے ہیں کسی لالچ کے شکار ہو جاتے ہیں, کسی دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں, کچھ اپنی سیاست بدلنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جس شخص نے اپنی جماعت کو چھوڑا اس کو ہم نے خراب ہوتے ہی دیکھا ہے. اس کی نہ وہ عزت رہتی ہے نہ وہ سیاست مقام رہتا ہے. الیکشن وہ بے شک جیتا رہے کسی اور نام سے, کسی اور پارٹی سے, لیکن وہ عزت نہیں رہتی جو اپنے گھر میں ہوتی ہے. تو میرا ہمیشہ ہر ایک کو مشورہ رہتا ہے کہ اگر آپ کو مشکل ہے پارٹی سے, کوئی تکلیف ہے, استعفیٰ دے دیں, نیا الیکشن لڑ لیں, پھر آپ کی عزت رہے گی. لیکن یہ کبھی ادھر بیان دینا کبھی ادھر بات کرنی, یہ کچھ زیب نہیں دیتا. جیل کے میں کیا کرتے رہے آپ؟ نیب کی جیل کاٹتے رہے اور کیا کرتے کی کردے کی سو سارا دن بیٹھے رہنے سو کی کردے سو اتھے. مطلب سننے میں یہ آیا کہ آپ کی تو انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. جو جیل میں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. نہیں, میں ڈیٹینشن جو تھی آپ ڈیٹینشن میں کوئی نہیں. میں نے دیکھیں ان کو بھر کے 1 سال یہ مجھے پرفارمے دیتے رہے, میں بھر کے ان کو دیتا رہا. جب انہوں نے بلایا میں چلا گیا.
انہوں نے پھر اریسٹ کر لیا. میں کہا جی سو بسم اللہ, آپ 90 دن کا ریمانڈ لے لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ کبھی یہ مقصد نہیں بتا سکے. 70 دن میں رہا ہوں نیب ریمانڈ میں. قتل کا ریمانڈ 14 دن کا ہوتا ہے, یہ آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 70 دن 5 گنا زیادہ. کوئی نئی بات مجھ سے وہاں نیب نے نہ کی نہ کبھی پوچھی. وہی جو میں نے کہا, میں نے کہتے ہیں فلانا کویشچنر دیکھ لیں. وہ صرف خانہ پوری کے لیے آتے تھے کہ ہم لکھ سکیں جی ہاں جی ہم گئے اس بندے کے پاس, ہم نے اس کو ڈیٹین کیا ہوا تھا, ہم اس کے پاس گئے, یہ 2 گھنٹے بیٹھے رہے, 2 گھنٹے ہم نے تفتیش کی. تو 2 گھنٹے چائے پینی, گپ لگانی, سیاست کی بات کرنی, کچھ سیکھنا ہم سے. تو سیکھنا آپ سے؟ جی. اچھا, سیکھنا آپ سے. اور کسے سیکھیں گے؟ اچھا. جو آدمی کل کالج سے فارغ ہوا ہو, ہمیں اب 40 سال ہو گئے کالج سے فارغ ہوئے, کچھ زندگی میں دیکھا ہے, کچھ کام کیے ہیں. تو میں نے کہا یار ہم آئے کچھ سیکھ ہی لو ہم سے. تو کی سکھا دے رہے ہو تسی؟ کوئی سوال پوچھے گا تو سکھاؤ گے. جس کو سوال ہی کرنا تھا تو کی سیکھنا ہے. اچھا, تو میں سارا دن تسی سکھاندے ہی رہندے سو, یہ جس نہیں میں نہیں, 2 گھنٹے ہستے آندے سے اس میں سکھاندے سو؟ ہفتے میں 1-2 چکر لگاتے تھے, ادھر کی گپ لگائی, 1-2 گھنٹے رہے, چلے گئے, بس کتاب میں لکھ دیا جی 2 گھنٹے تفتیش کرائیں. کوئی ویسے نئی آپ کیا بات. کرتے تھے؟ ویسے آپ کیا دن کیسے گزارتے تھے آپ؟ دن اپنا بڑے آرام سے سوتے تھے. اچھا. کیونکہ جس آدمی کے ہاتھ صاف ہو, ضمیر مطمئن ہو, بڑے آرام سے سوتا ہے. اچھا, تسی نیندراں پوریاں کر دے رہے ہو؟ نیندراں پوری کرتے رہے آپ, ایکسرسائز کرتے رہے آپ, اچھا. نمازاں پڑھتے رہے آپ, اچھا. تے کتاباں, یہی کام. اچھا اچھا. تو جیل میں آپ ایکسرسائز کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, اور جناب کتابیں پڑھتے اور رہے, نیندیں پوری کرتے رہے. نیند پوری کی, کھانا وقت پہ کھایا. اچھا. جی. چلو ایکسرسائز کی کرتے رہتے سو, گیم کھیلتے رہتے سو؟ نہیں, واک کی نیب میں اجازت ہوتی تھی 1 گھنٹہ. وہ 1 گھنٹہ کافی تیز واک کر کے. اچھا. تو میں پھر تقریباً 10-12 کلومیٹر روز واک کرتا تھا جی. 1 گھنٹے میں؟ جی نہیں, یہاں تو کم ہوتی تھی, لیکن جیل میں چونکہ وہاں وقت اپنا ہوتا ہے, تو وہاں تقریباً 12 گھنٹے ہم باہر ہوتے تھے, تو 12 گھنٹے میں کافی واک کر لیتے تھے. اچھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے جو بھی سینیریو بنے گا اس میں آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ پچ کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی سینیریو بنتا ہے مسلم لیگ نون کا. مسلم لیگ نون کسی وزیر اعظم کی خواہشمند نہیں ہے, کسی عہدے کی. مسلم لیگ نون الیکشن میں اگر اس نے اکثریت حاصل کی تو مسلم لیگ نون کی قیادت فیصلہ کرے گی کون وزیر اعظم ہوگا. یہ تو بڑا ٹپیکل جان یہ ٹپیکل آنسر نہیں ہے, یہ میرا یہی آنسر ہے. میں مسلم لیگ نون میں 32 سال سے ہوں, وزیر میں بنا 25 سال کے بعد. آج یہاں الیکٹ ہوتے ہیں لوگ, اگلے دن کہتے ہیں مجھے وزیر بناؤ. ٹھیک ہے, تو میں ہمیشہ پارٹی کے فیصلوں کا تابع ہوں. جو کام مجھے پارٹی نے لگایا, میں جو میری سمجھ ہے, عقل ہے, اس کے مطابق اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے کسی نہ عہدے کی خواہش ہے, نہ کبھی ضرورت رہی ہے. میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں عہدوں کو, میں اس کو کوئی باعث مطلب مل گئی آپ کو تو مل گئی, فیصلہ ہو گیا, نہیں تو نہ سی. بالکل. دیکھیے جماعت کے فیصلے ہیں, میں جماعت کے فیصلے کا تابع ہوں. میں کوئی لابی کرنے نہیں جاتا, میں کسی کی منت کرنے نہیں جاتا. یہ اگر جماعت سمجھتی ہے کہ میں اس قابل ہوں تو مجھے وہ بنا دیں گے, کسی اور کو سمجھتے ہیں اس کو بنا دیں گے. مجھے وزیر بنا دیا تو میں کام کرنے کو تیار ہوں. یہ ایک ذمہ داری کے احساس سے بات ہے. میں ان عہدوں کو کوئی بڑی ایک سعادت تو سمجھتا ہوں کہ عوام کی خدمت ایک سعادت ہوتی ہے, لیکن ذاتی اس کو کوئی فخر کا باعث نہیں سمجھتا. حکومت جو ہے وہ پروبیبلی ایک چاہتی ہے کہ پھر میاں صاحب واپس آ جائیں. کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک بریک لے لوں, ٹھیک ہے جی؟ ایک بریک کے بعد. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, کوریڈورز آف پاور سے آواز آتی ہے کہ جناب ان کو واپس بلایا جائے. کیا واقعی حکومت واپس بلانا چاہتی ہے ان کو؟ وائی دس آفٹر تھاٹ؟ نہیں, واپس وہ بلا سکتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ گئے ہیں عدالت کے. عدالت نے کہا تھا کہ حکومت سے آپ رجوع کریں اگر آپ کو ایکسٹینشن چاہیے ہو. تو حکومت نے پہلے ہی کہا جی ہم نہیں دیتے, تو اب عدالت میں واپس جائیں گے. تو یہ فیصلے عدالت کے فیصلے ہیں. اور ایک مریض کو آپ کیسے واپس, کس قانون کے تحت, کس طریقے سے آپ واپس لائیں گے؟
پھر میں یہ کہوں گا نواز شریف وہ آدمی ہے جو بھاگنے والا نہیں ہے. وہ لندن میں ہی تھا, وہاں سے آیا اور جیل چلا گیا. اب آپ اور مزید کیا چاہتے ہیں؟ یہ لگتا مجھے آپ کی گفتگو سے ایسے ہے کہ آپ چاہتے یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام چلتا رہے, یہ حکومت چلتی رہے, اور آپ نہ نو کانفیڈنس کی طرف جائیں نہ آپ فریش الیکشنز کی بات کریں. آپ خود چاہتے ہیں کہ حکومت چلتی رہے اور جتنا چلے اتنا اچھا ہے. دیکھیں, نو کانفیڈنس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, ہو گیا ان ہاؤس چینج سے مسئلہ حل نہیں ٹھیک ہے, ہوتا. لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ فریش الیکشنز ہو یا نو کانفیڈنس ہو یا کچھ بھی نہ بالکل ہو. نہیں, آپ چاہتے ہیں حکومت اپنا ٹائم پورا کرے. حال ہی فریش الیکشنز میں ہے. لیکن وہ تو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر میں ایک سیاسی لالچ سے بات کروں تو میں یہ کہوں گا یہ حکومت ٹائم پورا کرے, اچھا, کیونکہ وہی یہ کہہ رہا ہوں نا اتنی ناکام ہو چکی ہے کہ اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. انڈیکیٹرز تو بڑے اچھے آ رہے ہیں. کون سے انڈیکیٹر؟ بڑے اچھے انڈیکیٹرز ہیں. 1981 کے دور کے جناب پیٹرول کی قیمتیں چلی گئی ہیں, تو ابھی اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوگا. اللہ کرے, ہاں, دیکھتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا. اس سے عوام کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے گا. معیشت تباہ ہو چکی ہے, گروتھ ختم ہو گئی ہے, مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے. آپ یہ ان باتوں کو تسلیم کریں. ہم سب آنکھیں بند کیے بیٹھیں. کام کرنے والا کون سا آدمی حکومت میں, اس کا نام بتا دیں. کون حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کون معیشت کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی بھی کام نہیں کرتا کیبنٹ میں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اچھا, ہاں, درتاج گل نے کام کیا, اس نے تھیلے بند کر دیے. ایک خاتون ہے درتاج گل, اچھا, انہوں نے یہ تھیلے اسلام آباد میں پلاسٹک کے بند کروا دیے. اچھا. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ اس حکومت کی جو میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے ان 18 مہینوں میں. اور زرتاج گل نے کوئی کام نہیں کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. نہیں, اس نے تو کیا ہے نا. میں تو سب کو کہتا ہوں, ایک خاتون کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے اسلام آباد میں پلاسٹک کے تھیلے بند کرا دیے, یہ شاپر جو ہوتے تھے. ہاں ٹھیک. یہ ایک اچیومنٹ ہے. اب باقی وزیر بتا دیں انہوں نے کیا کیا ہے. آپ کے خیال میں کسی نے کوئی کام؟ میرا خیال کسی نے کچھ نہیں کیا, نظر نہیں آتا. بزدار صاحب اب شیر شاہ سوری ہیں, لیکن ابھی تک ان کی, کیونکہ شیر شاہ سوری تو میرا خیال ہے اس نے 3 یا 5 سال حکومت کی تھی, تو کیا ہم انتظار کریں گے 3 یا 5 سال بعد ان کے جوہر نظر آئیں گے؟ فی الحال تو نظر نہیں آئے. تو آپ کو تو سوٹ کرتے ہیں بزدار صاحب. مجھے سوٹ نہیں کرتے, نہیں, میں آپ کی پارٹی سیاسی طور پہ سوٹ کرتے ہیں. ملک کا کیا بنے گا؟ یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے. یہ اس کو دنیا کے ممالک میں دیکھیں, میرا خیال ہے 20واں 22واں مقام ہے پنجاب. وائی آر یو کرٹیسائزنگ بزدار؟ وہ تو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. میں پاکستانی بھی تو ہوں نا. اس ملک ترقی بھی کرنی ہے, اس ملک کو اب تباہ تو نہیں کر سکتے نا. میں تو ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ یہ حکومت نہیں چل رہی, حل ڈھونڈیں. یہ سب پر لازم ہے. حل کیا ہے؟ حل الیکشن میں ہوتا ہے, لیکن اب الیکشن بھی صرف الیکشن بھی حل نہیں رہا. اب کیا حل ہے؟ آپ پہلے آپ کو بیٹھنا پڑے گا کہ جو گورننس کا ماڈل ہے ملک کے اندر یہ نہیں چل رہا. اس کو پہلے ایڈمٹ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں چل رہا, پہ چلاتے رہیں, 5 سال چلائیں. اگر ہر آدمی پریشان ہے تو یقیناً جو طریقہ کار ہے, اس کا ماڈل کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر؟ ماڈل یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا. میں بار بار کہہ چکا ہوں, اور میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتا. میں پورا جو میرا دعویٰ ہے سیاست میں, جو بھی تجربہ میرا ہے اس کے حوالے سے, اس وقت ملک چلانا ملک ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے. پرائم منسٹر, کیبنٹ. صحیح. ڈیسیجن میکنگ پر 6 انفلوئنسز پاکستان میں ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے, ٹھیک, گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری, یہ سب اس کے اندر شامل ہے. دوسرا, ہمارا ایک بڑی لمبا عرصہ فوج رہی ہے, اس کے انفلوئنسز شامل ہیں. انٹیلیجنس اداروں کے انفلوئنسز ہیں, جوڈیشری کے انفلوئنسز ہیں, نیب ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے آج, اور میڈیا ہے. یہ میں جب فیصلہ کرتا ہوں ایز اے ایگزیکٹو ملک میں, تو میں یہ 6 چیزیں مجھے انفلوئنس کرتی ہیں میرے فیصلے کو. ٹھیک. اب یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے پاس کیا اختیار ہے, مستقبل میں کیا ہوگا. اگر آئینی ترمیم چاہیے آئینی ترمیم کر لیں, اگر نئے صوبے بنانے نئے صوبے بنا لیں, جو بھی کرنا ہے یہ آج فیصلہ کر لیں. کیونکہ اگر آپ الیکشن کرا کے پھر اسی گورننس کے ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. اچھا, یہ سجیشن آپ کی بڑی اچھی ہے کہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں. یہ طے ہو. مثلا نیب ہے, نیب نے آج پورے ملک کو مفلوج کیا ہے. کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میڈیا رو رہا ہے. یعنی ایک ادارہ ہے جس کی
نہ کسی کو سمجھ ہے وہ کرتا کیا ہے کہ کیوں کر رہا ہے. آج چیف جسٹس کہہ چکے ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, کرپشن کا ادارہ ہے. یعنی ایک عجیب ماحول ہے, آپ دیکھ لیں ملک کے اندر جو ہو رہا ہے. سو آپ چاہتے یہ ہیں کہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, سارے پلر آف اسٹیٹس جو ہیں وہ سارے بیٹھے. یہ پلر آف اسٹیٹ نہیں ہے, یہ پلر آف اسٹیٹ نہیں ہے. یہ انفلوئنسز ہیں آن ڈیسیژن میکنگ. نو, یو ڈڈ ٹاک اباؤٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. آپ میڈیا کی بات کی آپ نے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی آپ نے, جوڈیشری کی بات کی آپ نے, تو یہ پلر آف یہ اسٹیٹ سب کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, آپ پلر آف اسٹیٹ اس کو سمجھ لیں, جو بھی سمجھ لیں. ٹھیک. اب نیب تو پلر آف اسٹیٹ نہیں ہے, نیب کو چھوڑ دیں, ٹھیک وہ ہے نہیں نا. تو بن. یہ سب ملک کے ادارے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں. اب آپ بیٹھیں, سب بیٹھیں. سو کیسے سب بیٹھے, مجھے ذرا تھوڑا سا مزید اس پہ الیبوریٹ کریں. بیٹھنا پڑے گا نا, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں ریپریزنٹیشن ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, جوڈیشری سے, جو میڈیا سے, پرائم منسٹر یہ بلا لوگ لے. بیٹھے. اگر پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, سب سے پہلے ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ ملک نہیں چل رہا. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے. اگر آپ اس میں بضد ہیں کہ نہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے, پھر سو بسم اللہ, پھر آپ چلاتے رہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں چل رہا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ڈائلاگ کریٹ کر کے اس کے بعد آپ کو الیکشن میں جانا ہوگا. اگر آپ صرف الیکشن میں جائیں اور شفاف ترین الیکشن کرا لیں, الیکشن کے بعد ملک نہیں چلے گا. سو بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی. جی, اگر آپ نے آج ان چیزوں کا فیصلہ نہ کیا کہ ملک کیسے چلے گا. لیکن سٹنگ گورنمنٹ کیوں کہے گی کہ جناب یہ حکومت نہیں چل رہی ہے, یہ سسٹم نہیں چل رہا, تو پھر یہ ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا, انیشیٹ ہی نہیں ہو پھر نہ سکتا. کریں, پھر آپ 5 سال پورے کر لیں. میں تو اپنا رائے دے رہا ہوں نا, میں کوئی آپ پہ ٹھونس تو نہیں سکتا ہوں نا. نہیں صحیح ہے, لیکن دین اگین ایز اے اپوزیشن آپ کیا اس کو لے کے فلوٹ کریں گے فلور آف دا ہاؤس؟ دیکھیے ہم تو اپوزیشن اپنی کرتے رہیں گے نا, ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے. اسمبلی مفلوج ہے, ہم جا کے باہر پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. اسمبلی میں کوئی بات کریں نہ تو کوئی چیز آتی ہے. یعنی کرونا وائرس, ہم 1 ہفتہ کہتے رہے کرونا وائرس کا ڈسکشن کر لیں, وہ نہیں آیا. زبردستی فلور لے کر ہم نے جمعے کو کرونا وائرس کی بات کی, اور ہم نے کہا یار کم از کم یہ لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ کرنا کیا ہے اس ملک میں. تو وہ مفلوج ہے. اپوزیشن کہاں اپوزیشن کرے گی؟ اپوزیشن پریس میں جاتی ہے, پریس میں خبر نہیں لگتی. ٹی وی پر آتے ہیں, آپ بات نہیں کرنے دیتے. بات تو کر رہے ہیں, بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں. بہت سی باتیں میں کروں گا, آپ کو بھی تکلیف ہوگی, مجھے بھی ہوگی. نہیں کسی کو نہیں ہوگی, کوئی دباؤ نہیں ہے, بولے ٹھیک ہے چلیں کھل کے بولے. وہ شکیل الرحمان بولا تھا, اس کی حالت دیکھ لیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں کوئی بات نہیں, میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے تو کیے جائیں. ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے, ہم دباؤ کے شکار رہیں گے, کیونکہ جو یہاں بولتا ہے اس پہ دباؤ آتا ہے. نیب کا آپ بات کریں, 2 دن میں نیب کا نوٹس آ جائے گا. کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے کس چیز میں؟ سیاست میں. ان کی جماعت موجود ہے. نہیں, جماعت سیاست میں ایکٹیو پارٹیسپیشن. دیکھیں ووٹ بینک جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں؟ جی بالکل ہے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے نا, یہ تو بالکل ہے ایسے ہی. ووٹ بینک آج بھی انہی کے نام سے چلتا ہے نا. سو میاں نواز شریف صاحب کا جب ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پالیٹکس میں وہ نہیں ہے, یا وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے, یا نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے, کسی بھی ریزن سے, تو وہ کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے جوڈیشری نے فیصلہ کیا کہ ان کو حکومت سے نکالا, ان کو پارلیمنٹری پالیٹکس سے نکالا, ان کو پارٹی کا عہدہ رکھنے سے نکال دیا. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ اس ملک کے اعلیٰ ترین جوڈیشری کا فیصلہ ہے. یہ ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا, بات ختم ہو گئی, ہسٹری کا حصہ بن گیا. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نواز شریف کا ہے. جیسے ووٹ عمران خان کا, عمران خان کے ساتھ جو کمیٹڈ ہے لوگ, عمران خان کو. عمران خان تو موجود ہے نا, پرائم منسٹر بھی ہے, پارٹی کا صدر بھی ہے. نواز شریف صاحب نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو اتنا ووٹ نہیں پڑ سکتا جتنا نواز شریف صاحب کو پڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, تو نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑ رہا ہے, تو اختیار میرے پاس ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب کے پاس ہونا چاہیے فیصلے کا. سیاسی فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہو؟ جس کے پاس ووٹ ہے, جس کے پاس ووٹ نہیں ہے. وہ سیاسی فیصلے تو وہ نہیں کر رہے نا. نہیں کریں گے. نہیں, وہ نہیں کر رہے, بقول آپ کے نہیں کر رہے, بقول عدالت کے نہیں کر رہے. نہیں, عدالت نے عہدہ رکھنے سے ہٹایا ہے, لیکن فیصلے وہ کر رہے ہیں. فیصلے اور کون کرے گا؟ اس کا ووٹ ہوتا ہے, وہی فیصلے کرتا ہے. وہ ہمیشہ مشاورت سے, جو جماعت فیصلہ کرتی ہے اس میں مشاورت شامل ہوتی ہے, یہ لازم بات ہے. تو فیصلے میاں نواز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں. جی, ان کی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. اوکے, ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی, بہت بہت شکریہ آپ کا.
آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اچھی باتیں کر جاتے ہیں میرے ساتھ. آپ کی اچھی باتیں ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی. نہیں میں تو تان پچھلی دفعہ کیا سی کہ تسی پھڑے جاؤ گے. اینی ویز جی آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو جی, ٹو دا ویورز جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.